بات کریں گے یوم عرفہ کے حوالے سے، کیونکہ یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ اسلام کے تو بہت ہی بابرکت اور اہم دن ہے۔ یوم عرفہ وہ عظیم دن ہے جب مسلمان دنیا بھر میں دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکمل اطاعت کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی دراصل اللہ کی رضا حاصل کرنے، تقوی پیدا کرنے اور ان کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، نہ کہ صرف گوشت یا رسم کی ادائیگی۔ اور آج ہم علماء کرام سے جانیں گے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے اور اس دن کون سے اعمال بہتر ہیں، ساتھ ہی قربانی کی اصل روح اور مقصد کیا ہے، اور تقسیم کی جو قربانی کے گوشت کی تقسیم ہے اس کے شرعی اصول کیا ہیں۔ اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ اسلامک اسکالر علامہ زبیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کہ یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ان ایام کے اندر ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا اور اس پر بات کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے ابلاغ کا اور دین کے بارے میں جو حقیقی معنویت ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے چینل کی توفیقات میں حیران برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ضرورت اور سہولت کے اعتبار سے ایام اور سالوں کی تقسیم اور ترتیب جس طرح مرضی یہ کر لو، لیکن جس دن سے یہ کائنات خلق ہوئی، پروردگار عالم نے جس دن سے یہ جو وقت کی تقسیم ایسے مرتب فرمایا، اس دن سے ہی اللہ کی نگاہ میں یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ 12 ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خیر منتقل ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ویسے تو ان 12 مہینوں کی ہر ساتھ پروردگار عالم کی طرف سے ایک منفرد رحمت، بخشش اور مغفرت کا جو ہے وہ پیغام لے کر اس کی مخلوق کی طرف جو ہے وہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، جنہیں پروردگار عالم کی نسبت سے حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ، اور ان کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمانے کے بعد تو یقیناً ان کی اہمیت مسلمہ ہو ہی جاتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی اہل عرب جو تھے ان کے اندر ان 4 مہینوں کا بڑا اکرام پایا جاتا تھا، یعنی اس درجے کا احترام پایا جاتا تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل بھی میسر آ جاتا نا ان 4 مہینوں میں تو وہ اس پر تلوار نہ اٹھاتے، اس سے بدلہ نہ لیتے، صرف اس لیے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایذا نہیں پہنچانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں ان کے محبین نے کہ ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ کون سا ہے، یعنی 12 میں تو یہ 4 ہیں، ان 4 میں سے افضل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مہینہ جس کی نسبت پروردگار عالم کے پسندیدہ عمل یعنی حج کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی یہ جو مہینہ جس میں آپ اور میں موجود ہیں، ذی الحج کا مہینہ، یہ ان 4 مہینوں میں بھی جو ایک مفرد ہے، یعنی ایک رجب ہے اور 3 مہینے اکٹھے جب آتے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان میں جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ ان 4 میں بھی سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس پورے مہینے کی ویسے تو برکات موجود ہیں، لیکن اس کا جو پہلا عشرہ ہے جسے عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر کل کا دن جو ہوگا اس تک، یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن حکیم اگر کسی موضوع کو اشارتاً بھی زیر بحث لائے تو اس کی اہمیت مسلمہ ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت جو ہے وہ دائم ہو جاتی ہے، فائق ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان 10 دنوں کی اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت یہ ہے کہ سورہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ 10 دن کتنے اہم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کی تلافی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ جو آج کا دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، جس دن حجاج جو ہیں وہ رکن اعظم ادا کرتے ہیں حج کا، میدان عرفات کے اندر سے اللہ کی توحید تمجید بیان کرتے ہوئے 2 چادروں کے اندر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ اس ایک دن کا روزہ جو ہے اس کی اللہ کی نگاہ میں اتنی فضیلت اور قدر و منزلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ سابقہ ایک پورے سال کے گناہوں کی تلافی ہے، بلکہ آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کی تلافی کے طور پر اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اور آخری بات اس کے ذیل میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ سارا سال اللہ کی طرف سے توبہ طلب کرنے والوں کے لیے فرمان رحمت جاری ہوتا ہے، اللہ ان کو مغفرت عطا کرتا ہے، لیکن اس ایک دن میں جتنے سارے سال
سال میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنا پروردگار عالم اس ایک دن کے اندر اور اس کی جو رات ہے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایام اور بالخصوص یہ دن یوم عرفہ کا دن جو ہے جسے عرفیت میں ہم حج کا دن کہتے ہیں، یہ اللہ کی نگاہ کے اندر کتنی عظمت اور فضیلت رکھنے والا ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دن کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے اور قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا بتاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. آج کا دن یوم عرفہ کا دن جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد. یہ اتنا اہم دن ہے، اتنی فضیلت والا دن ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت جو صغیرہ گناہ ہیں ایک سال قبل ایک سال بعد کے اللہ معاف فرماتے ہیں. اور اس میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے اونٹنی پر بیٹھ کر کے اللہ کے حضور جھولی اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے پھیلا کر کے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. تو اتنی فضیلت والا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا پوری امت مسلمہ کو، اور اس میں جو بڑے اہم نکات ارشاد فرمائے ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم ایک ہی رب ہے تمہارا اور ایک ہی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تم ہو، اور فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی اعلیٰ نہیں ہے کوئی ادنیٰ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے قابل احترام اور عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو آج کے دن کا یہ جو پیغام ہے یوم عرفہ کا، اور خاص جو اعمال ہیں، خاص طور پر آج کے دن کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا، اس حوالے سے میں نے بتایا کہ اس میں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گزشتہ سال کے بھی آئندہ سال کے بھی روزے کا لوگوں نے اہتمام کیا الحمدللہ آج. اور دوسرا وہاں پہ میدان عرفات میں پوری دنیا سے مسلمان جمع ہیں اور ایک ہی زبان پر ان کے جو ہے وہ ترانہ اور ایک ہی لباس میں، اور رنگ نسل الگ الگ ہے، زبان میں سب میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، اور یہ کیفیت ہے وہاں پر. اور اس میدان میں کوئی اور عمل نہیں ہے، صرف اللہ کے حضور وہ دعائیں کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دن میں اتنے لوگوں کی معافی فرماتے ہیں جیسے پورے سال میں جو ہے وہ معافی کا اعلان ہوتا ہے، وہ سارے سال سے بڑھ کر کے ایک دن میں اللہ رب العزت لوگوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو اس میں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. استغفار جو ہے تو یہ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہے گا اللہ رب العزت ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائیں گے. اور جس کام کے لیے صبح سے شام ہم پریشان ہیں، پورے امت مسلمہ میں یہ ایک کیفیت معاشی طور پر چل رہی ہے ساری لوگوں میں، فرمایا کہ صبح سے شام تک اسی کے لیے باغ دوڑ ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ استغفار کی برکات ہیں. استغفار کو کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس میں جہاں پر حقوق اللہ کی بات ہو وہاں پر حقوق العباد جو ہیں، لوگوں سے معافی، اپنے دائیں بائیں جو ہمسائے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے جو تعلقات جن سے کمزور ہیں ان سے معافی مانگنا، ان سے اپنے جو ہے وہ جو ان کے حقوق جن کے غصب کیے ان کو واپس کرنا. یہ ساری چیزیں آج کے دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم ایک دوسروں کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ. فرمایا آج کے دن خطبۃ حجۃ الوداع میں پیغام دیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرو، اور فرمایا کہ اتنا اللہ سے ڈرتے رہو کہ یہاں تک تم اگر جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہو، اس دنیا سے جانا ہو، تو ایمان کی حالت میں جاؤ، ایمان اور مسلمان ہونے کی حالت میں، کلمہ کی حالت میں جاؤ. تو اس دن میں خاص جو اعمال ہیں وہ اللہ سے توبہ ہے،
استغفار ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح روزے میں جو آخری افطاری کا وقت ہوتا ہے اس میں ویسے ہی اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعائیں امت مسلمہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مواقع میں جو دعا کی ہے، عام طور پر ہر نماز میں وہ ہم کرتے ہیں، وہ دعا ہمیں سکھلائی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، رب اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اپنے لیے بھی مغفرت اور بخشش طلب کرنی ہے، اور فرمایا ولیوالدی، اپنے والدین کے لیے بھی جنہوں نے تجھے اتنا بڑا کیا اور سب کچھ قربان کیا تیرے لیے، ان کا تو حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کو بھی اپنی ان یوم عرفہ کے دن کی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کو اس میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ آج کے دن حاجی وہاں پر یوم عرفہ کے میدان میں جمع ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ فرمایا کہ جو حج کے موقع پر یہ نہیں جا سکے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بھی ان کی رحمت میں شریک ہو سکیں، تو ان کے لیے روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھیں، اور اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ عبادات کرتے رہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ بتائیں کہ آج کے دن ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو دعائیں بھی بتائیں، ذکر اذکار بھی بتائیں، اور جو عرفہ کا میدان ہے اس کی اہمیت کا بھی بتائیں۔ ہاں جی، یہ بڑی اہم اور خوبصورت بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ یقیناً جیسے قبلہ آپ صاحب نے فرمایا کہ آج کا دن جو ہے نا، اس کی ہر ساتھ کیونکہ اپنے اندر ایک منفرد رحمت اور برکت رکھتی ہے، اور حضور کے فرمان ذیشان کے مصداق کہ جب وادی عرفہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رنگ و نسر کے امتیاز سے بالا تر ہو کر، ایک لباس کے اندر ایک زبان، یک زبان ہو کر اللہ کی توحید خالص بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا اپنی جو کچھ معلوم دنیا ہوتی ہے اس سارے سے منقطع ہو کے اپنے آپ کو مثل مردہ اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار جیسے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک شخص کو ہم امانت کے طور پر تیرے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ بے بس ہو کر اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، میں شعوری طور پر اپنی زندگی کی سانسیں بحال ہیں، زندگی کے تقاضے، اس کی خواہشات میرے ارد گرد موجود ہیں، میرے دل میں آباد ہیں، لیکن میں آج کے دن اپنا دل پاک کرتے ہوئے، خالی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس سے آزاد کرتے ہوئے خود کو خالص حالت میں تیری بارگاہ میں تیری جانب پیش کرتا ہوں، تاکہ تو میرے ساتھ ویسا معاملہ فرما جیسے تو مردوں کے ساتھ محبت و شفقت کر کے انہیں دوبارہ سے ایک حیات جاوید عطا کرتا ہے، اس طرح مجھے دوبارہ سے اپنی اطاعت والی، اپنی پسندیدہ اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کا تو ایک معاملہ اپنی جگہ ہے، اور اسی لیے ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب وادی عرفہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے، نورانی مخلوقات کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ جو میرے بندوں کا اس قرۂ عرضی پر اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ کس قصد اور ارادے کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک الملک، یہ تیری تعریف اور تمجید بیان کر رہے ہیں، تیری توحید، تیری شان بیان کر رہے ہیں، اور پھر طلب ان کی یہ ہے کہ یہ تو اس سے مغفرت درکار ہے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی کرم کی جو پاکیزہ آغوش ہے اس میں ان کو لے لے، ان کے لیے جو باقی کی زندگی ہے اسے معصیت سے آزاد فرما دے، گناہوں سے پاک فرما دے، ان کی دلوں کو اپنی اطاعت کے جو رنگ ہے اور نور ہے اس سے مستفید فرما دے۔ پروردگار عالم جب یہ بات سنتا ہے اور کہتا ہے، وہ اپنی مخلوق، نورانی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو اتنا خالص ہو کے میری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، میرے رب کی شان کے خلاف ہے کہ میں اسے محروم واپس لوٹاؤں، سو ان سب کو بشارت دو اس سے پہلے کہ یہ اس وادی کو چھوڑیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو ایسا پاک کر دیا گیا ہے جیسے پہلے دن کا معصوم بچہ ہوتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قدر و منزلت والے لمحات ہیں۔ جو لوگ وہاں پہنچ گئے سبحان اللہ، ان کے نصیب کے کیا کہنے، لیکن جو وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی یہ رحمت جو ہے وہ اسی طرح اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور انہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے منتظر ہے۔ صرف بندے کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تو ہر وقت ہی اپنے بندے کو قبول کرنے کا جو ہے وہ ایک ماحول اور ایک مزاج رہتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ اپنی غفلت کا شکار رہتا ہے اور اس کی طرف نہیں رجوع کرتا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا دن جو ہے یہ یوم عرفہ تو ہے ہی ہے، یہ یوم احتساب بھی ہے۔ ہمیں اپنے سابقہ اعمال پر پوری دیانتداری کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی معافی پیش کرنی چاہیے، ندامت پیش کرنی چاہیے، اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا وعدہ اور ارادہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے لیے آج کے دن میں جو ہے وہ مغفرت کا پیغام ہونا۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اس دن معافی مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ معافی کے سفر کا آغاز
اپنی ذات اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے کیا جائے۔ ذات سے مراد کیا ہے؟ جن لوگوں کی طرف سے آپ کے دل دکھے ہوئے ہیں، جن کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، سب سے پہلے اب معافی کے سفر کو اختیار کرنا ہے۔ آج کے دن کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل سے ان لوگوں کے بارے میں جو میل ہے اس کو صاف کرنا ہے، ان لوگوں کو غیر مشروط طور پر معاف کرنا ہے جن کی طرف سے ہمارا دل دکھا ہے یا ہمارے لیے کوئی مصیبت یا مشقت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہماری جانب سے ان کی کہیں دل آزاری ہوئی ہے، ان کو کہیں تکلیف پہنچی ہے، اسی وقار کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں نا ایک گریس کے ساتھ، جیسے آپ نے اپنے دل سے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا، ان کے پاس پہنچنا اور ان سے اپنے لیے معافی طلب کرنی ہے۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ جب بندہ اپنے دل کو مخلوق کی طرف سے اور مخلوق کے دل کو اپنی طرف سے صاف کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم مخلوق ہو کے، کمزور ہو کے، انازدہ ہو کے ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہو میری رضا کے لیے، تو میں تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔